بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیا اور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ایک اہم ترین ایشو کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ وہ ایشو کیا ہے اور کیا اس میں باتیں سامنے آئی ہیں، میں آپ کے ساتھ ابھی تفصیلات اس کی شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ حامد میر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑے سینئر صحافی، بڑے معروف صحافی، میری نظر میں پاکستان کے جو ٹاپ کے معروف صحافی ہیں ان میں ان کا پہلا نمبر ہے، اور یہ بڑے ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان میں بڑی وزڈم جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، ہوتی بھی ہے بلا شبہ، کیونکہ ظاہر ہے ان کا ایک تو مطالعہ ہے اور دوسرا یہ صاحب جو ہیں یہ بڑا ایک مدت سے یہ جرنلزم کر رہے ہیں اور بڑا یعنی کھڈے لینے والا جرنلزم نہیں کر لے، یعنی باقاعدہ فرنٹ کے اوپر جرنلزم کی جو لڑائی ہے اس کو لڑے ہیں، یعنی اپنے حساب سے جو وہ سمجھتے ہیں کہ درست ہے اس بات کو کھل کے وہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب حامد میر صاحب اور میرے عمر کے لوگ، بلکہ میرے سے حامد صاحب بڑے ہیں، میرے لیے کافی قابل احترام ہے، میرے سینئر ہیں، تو میری عمر لوگ بھی جڑے نا پائن وہ جڑا موبائل ہے نا، یہ جڑی اے آئی ٹیکنالوجی یا یہ جڑے کوئی جی پی ٹی چیٹ اینی جڑی شیواں نے ساڈے لیے بھائی یہ بڑی عجیب و غریب چیزاں نے، ہمیں کم از کم مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اسی بھائی تختی دور لوگ تختی جناب پوچی دی سی، اس کے بعد وہ قلم کرنی، پھر جناب وہ سیاہی دی دواد جڑی ہے وہ لے کے جانی، جی دواد ڈگ گئی سہی اکثر ڈگ جاتی سی بستے سارا جناب وہ خراب ہو جاتا سی بستہ، تے پھر گھروں بھی جھڑکا پہنتی سن۔ تو ہم اس دور کے لوگ، آج کا جو بچہ ہے، آج کا جو نوجوان ہے، وہ تو سر ان کو پتہ بھی نہیں ہونا شیما تھا۔ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ کبھی آپ ان جو بچے ہیں جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا انہیں پتہ ہے کہ تختی کیا ہوتی ہے، انہیں پوچیدہ کیویں سی، مطلب اس کو تیار کیسے کرتے تھے، نہیں پتہ ہوگا سر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دور لد گئے، اب کے دور اب کے ہیں، تو ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی شاید میرا خیال ہو گیا حامد میر صاحب کے ساتھ، انہوں نے ایک تصویر پوسٹ کر دی جو سندھ کے اندر ایک واقعہ ہوا پرسوں۔ پولیس والوں نے جو رواداری اور امن مارچ کے شرکا تھے، ان میں خواتین تھیں، مرد تھے، اور ان کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا اور بہت ہی ایک گھٹیا، نہ صرف قابل مذمت بلکہ قابل گرفت حرکت کی۔ سندھ حکومت نے اس کے اوپر کوئی ایکشن بھی لیا، لیکن بعد جو نقصان ہونا تھا ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے دامن کے اوپر یہ داغ لگ چکا۔ بہرحال اب اس کے جو مخالفین ہیں وہ یہ فوٹیج دکھا دکھا کے آنے والے وقت کے اندر ان کو شرمندہ کیا کریں گے۔ کوئی یہ یاد نہیں رکھے گا کہ پیپلز پارٹی نے ایکشن کیا لیا تھا، لیکن یہ بہرحال جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے لوگ باتیں ضرور کریں گے۔ تو حامد میر صاحب نے اس واقعے سے متعلق ایک تصویر پوسٹ کی جس میں یہ کہا گیا کہ جناب کس طریقے سے تشدد کیا گیا، اور یقینی طور پر مذمت کی گئی اس سارے واقعے کی اس تصویر کو لے کر، لیکن وہ تصویر ایکچولی اے آئی جنریٹڈ تھی۔ اور یہ بات بھی مجھے کسی نوجوان نے بتائی کہ بٹ صاحب ذرا ہاتھ ویکھو، ایڈی خاتون ہے اور یہ جو مطلب باقاعدہ اے آئی جنریٹڈ ہے، تو میر صاحب کو پتہ نہیں چلا، نہیں پتہ چلا ہوگا سر، مگر میر صاحب نے بہرحال اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو ڈیلیٹ کر دیا، تو چلے ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک ڈیسینسی شو کی، ڈیلیٹ کر دیا۔ اتنے تو بہت سارے لوگ نے جڑے انہوں جڑا نا اپنی غلط بھی سٹینڈ لے کے کھلوتے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے ہم نے دیکھے ہیں لوگ۔ تو اس پر بھی لوگ جو ہیں میر صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے چیزوں کو بیان کرتے ہوئے یا ان کی ایتھینٹسٹی تک پہنچتے ہوئے کہ یہ گلاں بالکل صحیح نہیں، غلط نہیں۔ جیسے لاہور کے اندر ایک واقعہ جو بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کا ریپ ہوا، سر ابھی تک جب تک میں آپ سے ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن رولے بڑے پے ہیں، ہو سکتا ہے واقعہ ہوا ہو سکتا ہے نہ ہو۔ ویسے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے کوئی واقعہ ایسا نہ ہوا ہو اور یہ سب جھوٹ ہی ہو، سب افواہ ہی ہو، سب غلط ہی ہو، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو بیٹی ہے، وہ جو بچی ہے، وہ کسی کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے، تو وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کرے بالکل ایسا واقعہ نہ ہو، لیکن گلاں جو گالیں نکلی تھے رولا پہ گیا سارے پاسے پاس۔ اور اس طرح کے یوٹیوب کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر پھر لوگوں نے مرچ مسالے لا گلاں کیتی ہیں کہ جدا صاحب کوئی نہیں،
تو احتیاط میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اس کے اوپر جو تحریک انصاف والے ہیں انہوں نے اپنا وکھرا ایک ڈول چک لیا۔ ہاں اس سارے کیس کے اندر جس طرح سے وہ بچے جو ظاہر ہے کہ 17 سال 18 سال کے تک کے بچے ہوں گے عمر ان کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا مارا پیٹا گیا، وہ درست رویہ نہیں ہے، اس کی حمایت نہیں ہو سکتی۔ اس پر جس نے بھی یہ آرڈر کیا سر اس کو تھوڑا سا نا مطلب انہوں چیک کرنا چاہیے کہ اس میں انتظامی صلاحیتیں ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ انتظامی صلاحیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈنڈا سوٹا چلاؤ۔ انتظامی صلاحیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ حالات کو اس طرح سے کنٹرول کریں کہ ہینک لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا ہے۔ ٹوٹل کہانی انتظامی صلاحیت کی یہ ہوتی ہے، یا جو اچھا منتظم ہوتا ہے وہ اسی کام کے بوتے پیسے لیندہ پائیں۔ تو یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کو تھوڑا سا اس انداز سے دیکھنا چاہیے۔ بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کے درمیان سر باقاعدہ ایک نا پھٹ پئی اور لڑائی وڈے جوڑاں چلے گی پائیں باقاعدہ طور پہ۔ صنم جاوید پی ٹی آئی کا ایک بڑا نام بن گئی اور پی ٹی آئی نے آپ ہی بنایا، یعنی انہوں باقاعدہ طور سے جمعہ پالیا پوسیا پڑھایا لہایا صنم جاوید اور وڈا نام بنایا پی ٹی آئی نے آپ ہی، ٹھیک ہے، کہ صنم جاوید جو ہے وہ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑے گی، صنم جاوید یہ کرے گی، صنم جاوید وہ کرے گی۔ اور صنم جاوید بیچاری نے کی کرنا سی، اودے کول بیچاری کول کی مطلب ایسی کوئی شے ایسی کہ وہ مریم نواز کا مقابلہ کر سکتی، لیکن بس یہ سوشل میڈیا جس طرح دی فیک تصویراں، جس طرح دے فیک ایونٹ کھڑے جاندے نے، اس طرح دے پائے نہیں فیک لیڈر بھی کھڑے جاندے نے۔ تو صنم جاوید کو جناب کھڑا کے تے بڑا ایک بڑھاتا کیا کہ بڑی وہ بڑی پہنچی ہوئی ہے اور بڑا ان کے اندر وزڈم ہے۔ تو تنقید شروع ہو گئی ہے جو عمران خان کے گھر کی خواتین، مثلا مریم بٹو سالی صاحبہ پائے نا عمران خان کی، وہ جناب شروع ہو گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بی بی جو ہیں وہ جیل میں پڑے ہیں اور کے پی گورنمنٹ دیاں پارٹی نہیں نہ مکریاں، نہ ڈی چوک کو پہنچتا ہے، نہ گل نہ بات، بڑی وہ تنقید کرے شدید قسم کی نا پوری پارٹی کے اوپر۔ اس کے جواب میں جیڑی لیڈر بنائی سی نا صنم جاوید وہ سر آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جناب بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے صرف گفتگو کرتے ہیں، بہت سارے سیلفیاں لوا کر چلے جاندے نے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا میری تو نہ کوئی رشتہ داری ہے نہ میں کو عہدہ لیتا ہے، تو میں ہر احتجاج جانی ہے، بی بی آپ بہن ہے، ٹھیک ہے، یعنی پنکی پیرنی کی، تو تشریف لائیں آپ پاکستان تو میں تہاڈے نال چلاں گی احتجاج کر۔ گل تو ویسے ٹھیک ہے گی کہ تو آیا بی پاکستان دے۔ اسی طرح شہباز گل اور دوسرے لوگ جو باہر بیٹھ کے ٹویٹ کری دے، باقی گلاں چھوڑو یار، حماد اظہر وہ گھروں ہی ٹویٹا کھڑکائی جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے لکیا ہوا ہے۔ وہ مراد سعید صاحب فوجی نمبر 1 وہ پتہ نہیں کتنے غائب ہوا ہے، اتوں جناب ٹویٹ کر دے گا بس بہت ظلم ہو گیا، وہ پئی باہر آئی ہے تو ظلم ہو گیا، کیڑی کھوٹی جو لکیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو صنم جاوید کی درست ہے کہ بی بی تو واپس آ تے تیرے نال نکلا کہ مسئلے کوئی نہیں گیا۔ تو ان خواتین جو عمران خان کے گھر کی ظاہر ہے مریم وٹو تو کم از کم ان کے گھر کی خاتون ہے، انہوں نے درمیان باقاعدہ جڑا نا اور ان کی پارٹی کے لوگ خواتین کے درمیان ایک باقاعدہ ایک جو ہے وہ جنگ و جدل انورٹڈ کاماز میں لیجیے گا وہ شروع ہو چکی، اور اس کا نتیجہ بہرحال اچھا نہیں نکلے گا۔ ویسے عمران خان کے لیے کوئی بھی چیز اب اچھی نہیں نکلے گی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ شنگھائی کانفرنس جو ہے نا وہ بہرحال ہونے جا رہی ہے، چین کا وزیر اعظم آ گیا، بھارت کا وزیر خارجہ آ رہا ہے، اسی طرح رشیا کا 76 رکنی وفد آ چکا ہے۔ تو گلاں پوائن کتے کتے نکل گئی ہیں۔ عمران خان اینڈ کمپنی ڈیالہ جیل اور جناب سیل تے پکھا چل رہا ہے نہیں چل رہا، فریج چک لی، دیسی ککڑی لون کاٹے مرچاں بوتیاں نے، اس طرح کی باتوں میں جو ہے وہ ان کی زندگی رہ گئی ہے۔ میاں نواز شریف جو 3 بار کے وزیر اعظم، میں نے شروع میں ان کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، سر میں کلیئر کر دوں میری نہیں ہوئی پائن، ایک گفتگو جڑی ہے وہ برکھا دت صاحبہ بڑی مشہور صحافی ہیں ان کی ہوئی ہے، پتہ نہیں آج کل شاید وہ این ڈی ٹی وی میں ہیں یا نہیں ہے، وہ ٹی وی بدل لیتا ہونا، جس طرح ایتھے اسی ٹی وی شی وی بدلتے رہنے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی بدل لیتا ہوئے، تو مجھے یہ نہیں پتا۔ لیکن ان کا میں نے ایک 4 ساڑھے 4 منٹ کا ایک کلپ دیکھا
جو کہ ٹویٹر کے اوپر ہی میں نے دیکھا ہے، اور اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف سے اور مریم نواز شریف صاحبہ سے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بات ہوئی، تو میاں صاحب نے کہا کہ میں تو شروع سے بھارت کے ساتھ تعلقات کا حامی، گالتے ویسے درست ہے گی، پتہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، 1998 کے اندر واجپئی صاحب لاہور آئے تھے، 99 کے اندر 1999 لاہور آئے تھے، اور یہ لاہور ڈیکلیریشن ہوا تھا، اور یہ میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان تھے، پھر وہ بہت زیادہ ہاٹ لائن قائم ہوئی اور بہت ساری چیزیں آگے بڑھی۔ میاں صاحب کا جب تیسرا ٹرنیور آیا تو اس وقت مودی صاحب جو ہیں وہ تیارہ لاہور لا لیا انہوں نے، وہ جناب چلے گئے نواز شریف کی، میرا خیال 89 کی شادی تھی، اس میں شرکت کرنے کے لیے وہ وہاں چلے گئے تھے۔ تو میاں نواز شریف اور بھارت کے درمیان کوئی بھی حکومت ہو، ان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ سے بڑے مثبت انداز میں آگے بڑھے۔ تو برکھا دت صاحبہ کے مطابق اس ملاقات کے اندر انہوں نے اسی قسم کی میاں صاحب نے بات کی کہ، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر مودی صاحب جو ہیں وہ خود آ جاتے اس ایس سی او کے اندر تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں، میں موقع کی تلاش میں کہ مستقبل قریب میں جو ہے مودی صاحب ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہو سکے اور ہم اکٹھے بیٹھے، ظاہر اکٹھے بیٹھ کے پیچھے تھوڑی کھیڑنی، یہ لوڈو تھوڑی کھیڑنی، اکٹھے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کو ذرا معمول پہ لایا جائے، آپس کی گل، ویسے تعلقات اگر بہتر ہو جائیں دونوں ممالک کے درمیان تو بہت اچھی بات ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ گل بات میں بیٹھ کے سیٹل کر لی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لڑائی جھگڑے سے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انڈیا اور پاکستان دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اور دونوں اس بات سے واقف ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو فتح نہیں کر سکتے، یہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ہاں، تباہ کر سکتے ہیں، یہ بات درست ہے، ہم انڈیا کو تباہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، لیکن کیا اس تباہی کے اثرات سے ہم جو ہیں وہ بچ سکیں گے؟ یہ سوال ہے سوچنے والا۔ تو اسی لیے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ تباہی نو ایک پاسے رکھ دے ہوئے ہیں، اس سے بچتے ہوئے بہتری کی طرف بڑھا جائے۔ اور جو گفتگو ہوئی ہے برکھا دت صاحبہ کے ساتھ، اور جس طرح سے انہوں نے اس کو بیان کیا، اس سے یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب کے ذہن میں کوئی پلان ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے حوالے سے۔ پتہ نہیں اب وہ کیا پلان ہے، جب وہ کبھی مودی سرکار کے ساتھ بیٹھیں گے یا مودی پاکستان آئیں گا تو اس وقت پھر پتہ چلے گا۔ فی الحال ایک اہم ترین کانفرنس ہونے جا رہی ہے، شنگھائی کانفرنس، اور اس سے ایک دن پہلے میاں صاحب کا اس طرح کا انٹرویو پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، اس کی سر ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہ بات آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہے، ملتے اگلے ولاگ۔